अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा खदाब से मुखातिब है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर इंडिया और पाकिस्तान और इनके ताल्लुकात हैं। दुनिया भर की एम्बसीज, उनके जो दफ्तर हैं, उनके जो शख्सियात हैं, डिप्लोमेट्स हैं, सफारतकार हैं, हाई अलर्ट हैं और बार बार पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ या इनके जो रेलिवेंट शख्सियात हैं उनके साथ रब्ते हो रहे हैं, असेसमेंट दी जा रही है, गुफ्तगू की जा रही है, इंटेल शेयर की जा रही है, इंटेलिजेंस शेयर की जा रही है और इंगेजमेंट्स हो रही हैं। ये एक खौफनाक जंग का एक माहौल बना हुआ है और ऑब्वियसली दुनिया भर की जो भी असेसमेंट यानी जो भी हकायक आप आपस में जोड़कर देखें तो एक स्ट्राइक होनी है, यानी एक टकराव तो होना है, एक खौफनाक लड़ाई तो होनी है। इसके बगैर इंडिया का यहां से बैठ जाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया का तमाम तर पॉलिटिकल जो ग्लोबल उसका जो पॉलिटिकल स्टेक है, बल्कि रेपुटेशन है पूरी इंडिया की, वो खतरे में पड़ गई है। मोदी पहली दफा फंसा गया है, बल्कि धुआं मार गया है। इंडिया का जो नैरेटिव है जिसके ऊपर इंडिया जंग करता है या बयानियां बनाता है, ये नैरेटिव धुआं मार गया है। यानी आज नरेंद्र मोदी जाकर मिला है अदाकारों के साथ, अक्षय कुमार के साथ, शाहरुख खान के साथ, कुछ और फीमेल नई अदाकारें आई हुई उनके साथ, तो वो ठीक है, मोदी यानी यही कह सकता है कि ठुमके लगाकर मुझे जिताओ, वही सिर्फ हाल है, उसके अलावा नहीं। अक्षय कुमार की फिल्में तो जिता सकती हैं, ये जंग करवा सकती हैं। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इंडिया आइसोलेट हो गया है। ऑन ग्राउंड दुनिया ने इंडिया से खेड़ा छुड़ा दिया है। ऑन ग्राउंड इस वक्त दुनिया जो रिप्लाई कर रही है वो रिप्लाई यह है कि मोदी एक मस्खरा है, ये बंदा एक बदमाश है, ये ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है, साइकोपैथ है। और वो जो शाइनिंग इंडिया और बहुत सारी चीजें और बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक मार्जिन इंडिया बातचीत या क्लेम कर रहा था, वो बिल्कुल झंडू निकला है। उसके अंदर से कुछ भी नहीं, खोखला एक बबल था जिसे हल्की सी फूंक पड़ी और खत्म हो गया। यानी कंपैरिजन करें ना, एक मिनट के लिए सोचें आप कि सोचा जा रहा था कि इंडिया इस वक्त दुनिया के साथ डील कर रहा है, क्वेड का हिस्सा है, यहां पर जनाब जेडी विंस यहां पर मौजूद है, अमेरिकी नायब सदर, $500 बिलियन की जनाब सरमायाकारी कर रहा है। इंडिया साइबर में आगे है, इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, पीएचडी प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी और चीजें कर रहा है। यहां पर इकोनॉमी कंगाल, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साइड पर कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर कौम एक तरफ नहीं खड़ी, डिवाइडेड है, लोगों की ओपिनियन डिफरेंट है, ये सारी चीजें मौजूद थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि दुनिया ने अचानक से इंडिया से हाथ खींच लिया और पीछे हट गई है। और दुनिया इसलिए पीछे हटी है कि चूंकि उन्हें पता चल चुका है और यह बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि पहलगाम के अंदर जो कि कश्मीरी टेरिटरी है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कि ये इंडिया पर हमला नहीं था, ये असल में कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है। अब आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर नाज़रीन कुछ सवाल उठ रहे हैं और ये बड़े जेन्युइन सवाल आते हैं और ये मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। वो सवाल ये हो रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया जो दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, इनकी आपस का टकराव होता है, ये कश्मीर को या कश्मीर के लेकर किसी रेलेवेंट चीज को लेकर होता है। जब भी कश्मीर के हवाले से या पहलगाम हो या फिर इधर आजाद कश्मीर हो, यानी जहां पर भी जो मामला जुड़ते हैं, ये दो एटमी ताकतें आपस में टकराती हैं, लेकिन उधर भी कश्मीर है और इधर भी कश्मीर है। और फिर दुनिया खड़ी हो जाती है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा खड़ा हो जाए, चाहे अमेरिका खड़ा हो जाए, चाहे सऊदीज खड़े हो जाए, यानी ये इतने बड़े बाप बनकर तो आ जाते हैं, लेकिन इस मसले का हल क्यों नहीं निकलवाते? ये एक रेफरेंडम क्यों नहीं करवाते? ये एक रायशुमारी क्यों नहीं करवाते? ये कश्मीर एज अ स्टेट, एक रियासत को उसका बेसिक बुनियादी राइट क्यों नहीं देते कि वो खुद फैसला करे? और जो दो एटमी ताकतें आमने सामने आ रही हैं, जो कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है, ये इसे अवॉइड किया जाए। यानी अगर इंडिया और कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। दो कि मोदी ने अभी पानी को लेकर बहुत सारी चीजें खड़ी कर दी हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर वो कश्मीर इन्वॉल्व है। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये अब सवाल उठ रहे हैं और इंडिया के अंदर भी पूछा जा रहा है, इंडियन कश्मीर में यानी मकबूजा कश्मीर में और आजाद कश्मीर में भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाई इज इट सो कि ये दो न्यूक्लियर जो एटमी ताकतें हैं टकराती हैं, दुनिया बोलती है, चीखती है, लेकिन कश्मीर के ऊपर बातचीत या कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं होता? नाज़रीन, इसी दौरान एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये बाकायदा से आज इन्होंने टैंक के ऊपर खड़े होकर एक ऐलान किया है और फौजी जंगी टैंक के ऊपर खड़े होकर ऐलान करना, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। और इसने, मैं देख रहा था, इंडियन मीडिया के अंदर सबसे बड़ी खबर बनाई हुई है, इंडिया डिस्कस कर रहा है। इससे पहले मेजर गोरावारिया हो या भारतीय मीडिया हो, उन्होंने बहुत सारी जाली खबरें चलाई, प्रोपेगेंडा बनाया कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी फैमिली भगा दी है। कुछ ये कहने लगे कि जनरल आसिम मुनीर हाइडिंग में चले गए, बल्कि एक तो कहने लगा उनका सर लेकर आओ, आसिम मुनीर का सर लेकर आओ, और बाकायदा वहां पे प्राइम टेलीविजन के ऊपर बातचीत करता रहा। तो जनरल आसिम मुनीर साहब आज बाकायदा से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर विटनेस्ड एक्सरसाइज Hammer strike at Tila ranges today and intense field drilling by the Mangla Corps showcasing combat readiness। और ये बाकायदा से ये इन्होंने तिला रेंजेस टुडे ये वहां पर गए हैं और ये मंगला और झेलम के दरमियान में है। वहां पर बाकायदा से जो फौजी मशकें हो रही थी, एक्सरसाइज हो रही थी, वहां पर आर्मी चीफ साहब मौजूद थे और टैंक के ऊपर, फौजी टैंक के ऊपर, यानी जंगी जहाज के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। इसके बारे में बीबीसी क्या लिख रहा है? बीबीसी लिख रहा है कि कोई अभाव ना रहे, इंडिया की फौजी मुहिम जोई का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा, जनरल आसिम मुनीर का ऐलान। ये बीबीसी लिख रहा है और ज़ाहिर इंडिया के अंदर ये मैसिवली इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वायरल हो रहा है इंडिया के अंदर और ये चीजें देखी जा रही है, मॉनिटर की जा रही है। पाकिस्तान की बर्री फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़्म है
کہ پاکستان علاقہ یمن کے لیے پرعزم ہے، مگر اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر انڈیا نے کسی بھی طرح کی کوئی فوجی مہم جو کی تو پاکستان کی جانب سے اس کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا. یعنی کہ ہم جو اس پورے خطے کی سلامتی ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم امن پر یقین رکھتے ہیں. لیکن اگر انڈیا نے کسی بھی طرح کی فلم بنانے کی کوشش کی یا ایک اور مچھڑ پاکستان کی طرف بھیجا تو پھر جناب آپ بھول جائیں، پھر مارے جائیں گے، یہ پھر مارے جائیں گے اور تگڑے مارے جائیں گے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق آرمی چیف نے یہ بات جمعرات کو ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج میں ہونے والی فوجی مشق ہیمر سٹرائک کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے. آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جنگی جذبے کو سراہتے ہوئے انہیں پاک فوج کی آپریشنل جناب مہارت کا مظہر قرار دیا ہے. آرمی چیف نے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے، چاہے قیمت اس کی کوئی بھی ادا کرنی پڑے، اور ہم ہر صورت یہاں پر کھڑے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف جنوبی ایشیا میں امن کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرتے رہیں گے چینی سفیر. پاکستان میں چینی سفیر یہ جو چائنی سفیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور یہ بڑی اہم ترین ملاقات ہے. اور یہاں پر بھی چینی سفیر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرتے رہیں گے. یعنی انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف ہمیشہ سے اگریشن ہوتا ہے اور ان کے حوالے سے اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے. تو پچھلے چند گھنٹے میں یہ 2-3 بڑی اہم ترین ڈپلومیٹکلی اور کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہوئی ہیں، جو نظر آئی ہیں. اسی دوران ناظرین انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے اور انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے اوپر ٹویٹ کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلی خبر جو کہ اڈیالہ جیل سے ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ایک شرلی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. شرلی ہے یہ ویڈیو آپ برائے مہربانی خود دیکھیے گا. یہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہے راجہ فاروق حیدر. یہ آپ دیکھ لیں، یہ میں ایڈٹ نہیں کر سکتا چونکہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے 5 منٹ اس چیز پر ضائع کروں. یہ آزاد کشمیر کے جناب وزیر اعظم ہیں شرلی، سابق شرلی وزیر اعظم صاحب. تو یہ پستول پہن کر اور پٹا انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور یہ پستول ادھر ڈالا ہوا ہے اور پٹا ادھر ڈالا ہوا ہے اور یہ واک کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، واک کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ پورا وطن جاگ اٹھا اور وطن یہ کر اٹھا. میں قسم اٹھاتا ہوں آزاد کشمیر کی پولیٹکس کو میں جانتا ہوں. انہیں اب دوسری دفعہ انہیں کوئی گھر کا پھیتا یعنی وہ سڑک کا پھیتا کاٹنے کے لیے نہیں بلاتا. انہیں دوسری دفعہ کوئی سالن اب شادی یا کسی محفل میں ڈال کر نہیں دیتا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے وہ کشمیر کی پولیٹکس کو تباہ کر گئی ہے، بالکل دھجیاں اس کی اڑا کر رکھ گئی ہے. آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل سوچ بدل گئی. یہ جس طرح کی گمکس یہ فاروق حیدر صاحب کر رہے ہیں یہ بڑھ گئے تھے. ان کی امپورٹنس اس کے اوپر شوگر لگ سکتا ہے اور وہ جو لگ رہا ہے لوگ ان کے اوپر تصویریں اور مختلف چیزیں ایڈ کر کے شو کر رہے ہیں. اگر آپ نے میلا فلم دیکھی ہو، بچپن میں فلمیں دیکھی ہو انڈین، وہ گجر سنگھ وغیرہ گنڈے جب آیا کریں وہ اسی طرح کے پٹے ڈالا کرتے تھے. That's creepy. صاف نظر آپ ٹی سی کر رہے ہو، صاف نظر آ رہا فلم بنوا رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ غلط بیانی کر رہے ہو. امیجن 2025 میں آ کر یہ کس طرح کی سوچ ہے، مینٹالٹی ہے جو کہ آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم، اس کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا تھا، اس کے ہوتے ہوئے، اس بندے کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا تھا اور اس وقت یہ صرف کشمیری اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ روتا تھا. That's it. اور اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور وہ پٹا ڈال دیا ہے. پٹے کے اندر 36 گولیاں ہیں. تو یہ 36 گولیاں کسے جا کر، میرے خیال میں ایک دفعہ بارڈر کھولنا چاہیے. انڈیا اور پاکستان دونوں کو مل کر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، جس طرح جاوید چودھری صاحب نے آج کہا نا استری کر لیں، مورچوں پر جانا ہے. کم از کم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ادھر سے ارنب گوسوامی، میجر گورو آریہ یا بھارتی وہ JD بخشی اور جو ان کا میڈیا ہے اور شخصیات ہیں انہیں چھوڑے، ادھر سے انہیں چھوڑا جائے، ان سب کو چھوڑا، بارڈر کھول دیں کہ لڑو. اسی یہ فاروق حیدر صاحب کو پستول بھی دے کر بھیجیں. That's cringe. اب نوکشس یہ جس طرح کی فاروق حیدر صاحب نے کیا ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے. ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی. خان سے آج بھی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی ان کی فیملی کی یا پولیٹیکل کمیٹی کی یا شخصیات کی. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. علیمہ خان صاحبہ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. اگر یہ معاملہ سیریس ہوتا تو یہ خود عمران خان کے پاس جاتے، عمران خان سے بات کرتے. تو خان کی بہن یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس نہیں ہے، یہ نورا کشتی ہے اور یہ شغل ہے جو کہ دونوں طرف سے لگا ہوا ہے. ناظرین زلمے خلیلزاد نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور زلمے خلیلزاد ظاہر ہے اس خطے کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ ترین امریکن شخصیت سمجھی جاتی ہیں. انہوں نے لکھا کہ as tension and the possibility of یعنی انڈیا اور پاکستان کی ٹینشن بڑھ رہی ہیں اور کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. several پاکستانی لیڈرز are calling for the national unity. پاکستان کے کچھ عام ترین لیڈرز قومی اتحاد کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. That is indeed a good goal, but the biggest obstacle standing in the way is their continued imprisonment of the country's most popular leader Imran Khan. وہ کہہ رہے ہیں یہ قومی اتحاد ہو سکتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کا جیل میں ہونا ہے، چونکہ وہ اس وقت نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہیں. نیشنل یونٹی ریکوائرز دیٹ عمران خان بی فریڈ امیڈیٹلی.
زلمے خلیلزاد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قومی اتحاد تبھی بنے گا جب آپ عمران خان کو چھوڑیں گے، عمران خان کو آزاد کریں گے. دیکھیں قوم، یہ لوگ سمجھتے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ملک پر حملہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کو جذبہ بھی چاہیے اس کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو جذبات چاہیے، آپ کو وہ کریز چاہیے، آپ کو وہ لوگوں کا پیچھے کھڑے ہونا چاہیے، لوگوں کا تالیاں بجانا، لوگوں کا آپ کے لیے انتظار. کل میں نے ایک ایئر کوموڈور صاحب کا انتظار، خالد چشتی صاحب کا، ایئر کوموڈور ہیں، ان کا میں نے باقاعدہ انٹرویو کیا، اور یہ وہ ایئر کوموڈور صاحب ہیں میرے خیال میں جنہوں نے 3,000 یا 30,000 گھنٹے جنگی جہاز کے اوپر گزارے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کے پائلٹس ایئر فورس کی فلیٹیں اڑا رہے ہیں، انہوں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں. انہوں کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کہا آج کا جذبہ اور ماضی کے جذبے کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا 1965 کی جنگ ہوئی تو پاکستانی فوج کے جو ٹینک تھے، خواتین اپنے دوپٹے سے ان ٹینکوں کو صاف کر رہی تھی. یعنی ان ٹینکوں کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی تھی، خواتین اپنے دوپٹے سے وہ صاف کر رہی تھی. لوگ کھانا لے کر، روٹی لے کر سڑکوں پر کھڑے تھے پاکستانی فوجی ٹینکوں کے لیے. تو آج یہی اسی طرح کی نیشنل یونٹی چاہیے، یہ سمبولک ویلیوز چاہیے، یہ آپٹکس ہمیں کریٹ کرنے ہیں، یہ چیزیں ہم نے کریٹ کرنی. عمران خان کا لازم و ملزوم، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح سے کہا ہے اپنے انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹینشن مزید اسکیلیٹ کرتی ہے اور آل پارٹی کانفرنس بلائی جاتی ہے تو یقینی طور پر عمران خان صاحب کا ہونا ضروری ہے اور عمران خان موجود ہونا چاہیے. ناظرین، انڈیا کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں اور پھر جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جسٹ لائک بالا کوٹ، ونس اگین انڈیا ہیز لاسٹ دا پی آر وار ٹو پاکستان، کہ انڈیا جو پی آر وار ہے یا جو نیریٹو کی جنگ ہے پاکستان کے مقابلے میں ہار گیا ہے. دس ٹائم اراؤنڈ نو کنٹری از ولنگ ٹو انڈورس دا انڈین نیریٹو آن پاکستان. کہ اس دفعہ کوئی بھی ملک اصل میں انڈین نیریٹو کو بائی نہیں کر رہا، انڈین بیانیے کو بائی نہیں کر رہا. نہ تو یو ایس بائی کر رہا ہے، نہ رشیا بائی کر رہا ہے، نہ کوئی اور ملک بائی کر رہا ہے، نہ یورپی یونین بائی کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی کھل کر اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. دیکھیں نا، آپ مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، آپ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ملک بیٹھ کر حل کر لیں. رشیا بالکل نیوٹرل ہے، حالانکہ رشیا اتحادی ہے، نیوٹرل ہے. یورپی یونین کی جانب سے بھی آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی تک کلیئر نہیں دیکھی ہوئی. انڈین ریسپانس بین پاکستانی اکاؤنٹس اینڈ چینلز وچ از ویری سیلی. یہ پاکستانی اکاؤنٹس کو بین کر رہے ہیں. پیپل ہو آر ہیونگ دیئر اکاؤنٹس withheld in India will have nothing to lose. Some of them will take it their life mission to rip into India. اس سے فرق نہیں پڑتا، بٹ انڈیا ایک نیریٹو یا جو ایک بیانیہ تھا گلوبل سٹیج پر وہ ہار چکا ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.